اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حامیم. اس کے حقیقی معنی تو اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کتاب کا نازل کرنا رحمان و رحیم کی طرف سے ہے، یعنی قرآن شریف کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی زبان کا ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خوشخبری دینے والی ہے اور ڈرانے والی ہے، تو اکثر لوگوں نے اریز کیا پھر وہ سنتے ہی نہیں. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ ہم کو بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈٹے پڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے. آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، تو تم سیدھی اس کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے بخشش چاہو، اور مشرکوں کے لیے بڑی خرابی ہے. آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اور وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے. آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کیا تم اس ذات سے انکار کرتے ہو کہ جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ یہی سارے جہاں کا پروردگار ہے. آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور اس میں برکتیں رکھیں اور اس میں اس کی جزائیں مقرر کر دیں، یہ سب 4 دن میں ہوا اور تمام سوال کرنے والوں کے لیے یکساں. آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ تم دونوں آؤ، خواہ خوشی سے یا ناخوشی سے. انہوں نے کہا ہم خوشی خوشی آتے ہیں. آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آسمان کو 2 دن میں بنا ڈالے، اور ہر آسمان میں اللہ نے اس کے مناسب حکم بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا اور اس کو محفوظ رکھا. یہ سب مقررہ کردہ اندازے ہیں زبردست خوب جاننے والے کے. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ فرما دیں کہ میں تم کو ایسے عذاب سے ڈراتا ہوں جو قوم عاد اور قوم سمود کو پیش آیا تھا. آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کے پاس ہمارے رسول یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، انہوں نے کہا اگر ہمارے رب کو منظور ہوتا تو وہ فرشتے اتار دیتا، سو جو تم لے کر آئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے. آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو عاد علیہ السلام کے لوگ تھے وہ ملک میں ناحق تکبر کرنے لگے اور کہا ہم سے زیادہ قوت والا کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ہم کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ ہے، اور ہماری آیت یعنی اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کرتے ہیں. آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو تم نے ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی ہوا چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے اور ان کو کوئی مدد نہیں ملے گی. آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو سمود علیہ السلام تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھا دیا، مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیا، تو ان کو سراپا ذلت کے عذاب نے پکڑ لیا ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. جو سمود علیہ السلام کی قوم تھی تو وہ قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ دکھایا تھا، مگر وہ لوگ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو پسند کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ذلت کے عذاب سے ان کو پکڑ لیا، سمود علیہ السلام کی قوم کو پکڑ لیا. آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے تھے. آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف جمع کیے جائیں گے تو ان کو روکا جائے گا. آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان، آنکھیں اور چمڑی ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گی.
آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور وہ اپنے چمڑوں سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ وہ کہیں گے جس اللہ نے سب کو بولنا سکھایا اسی نے ہم کو بولنا سکھا دیا، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم اس بات سے پردہ نہیں کر سکتے تھے کہ تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہارے چمڑے سب تمہارے خلاف گواہی دیں گے، لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے اعمال کو نہیں جانتے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمہارے اس گمان نے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے تم کو ہلاک کر دیا، تو تم خسارے میں پڑ گئے، یعنی خرابی میں، نقصانی میں پڑ گئے۔ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو اگر یہ لوگ صبر کریں گے تو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کچھ ساتھ رہنے والوں کو مقرر کیا تھا، تو انہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال کو اچھا کر کے دکھا دیا تھا، اور ان کے بارے میں بھی ان لوگوں کے ساتھ جو جنوں اور انسانوں میں سے پہلے ہو گزرے ہیں، اللہ کا یہ قول پورا ہو رہا تھا کر رہا، بے شک وہ خسارے میں رہے۔ آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ان کافروں نے کہا کہ تم اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو اور اس کے پڑھنے کے دوران شور و غل مچا دیا کرو، شاید تم ہی غالب رہو۔ وہ کافر کہا کرتے تھے کہ جب بھی یہ قرآن شریف کو پہلے تو تم سنا مت کرا کرو، اور جب بھی قرآن شریف پڑھ کر سنایا جائے تو تم شور کرا کرو۔ آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو سخت عذاب کا مزہ چکھا دیا اور ان کو ان کے برے اعمالوں کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی اللہ کے دشمنوں کی سزا ہے، یعنی دوزخ، ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیت کا انکار کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کافر کہیں گے کہ اے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا دے کہ ہم ان کو اپنے پاؤں سے رونڈ ڈالیں تاکہ وہ خوب ذلیل ہوں۔ آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا شبہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر انہوں نے اس پر استقامت اختیار کی، تو ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ تو تم کوئی خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی خوشخبری حاصل کرو، یعنی جنت کی خوشخبری حاصل کرو جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔